تھے تو خان صاحب نے اس کو ڈیلے کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، دوستوں نے کہا کہ جی ہمیں کیوں غیر سنجیدہ کہہ رہے ہیں، یا ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختیار نہیں ہے. تو میں صرف یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ عمران خان صاحب سے اس کمیٹی کی ایک ملاقات نہیں انشور کروا سک رہے ہیں، ہمیں بڑے دکھ سے اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ ایک ملاقات انشور نہیں کرا سکتے ہیں، اس آپ کا اپنا چیف منسٹر موجود ہے، تو آپ جو ہمارے اتنے بڑے بڑے دو مطالبات ہیں، آپ ان کے اوپر عمل درآمد کیسے انشور کرائیں گے؟ تو اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ جاتا ہے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی سنجیدگی جو ہے وہ شو کریں. تیسری نشست کے اندر فارمیشن آف دا جوڈیشل کمیشن، یہ ایک بڑا ہی لازمی جزو ہے جو مذاکرات کو آگے لے کے چلے گا. دوسری چیز ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو جیل میں روا رکھا گیا سلوک ہے، اس حوالے سے ایک صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، ہماری پارٹی کے خلاف کی کل، اور میں بالکل ان کو واضح کر دینا چاہتا ہوں پٹیشن ہماری طرف سے عدالت میں داخل کی گئی، آپ کی دی گئی سہولیات کے حوالے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے کہ عمران خان صاحب کو جس سیل میں رکھا گیا ہے، کیا عمران خان صاحب جو اس کیس میں رکھا گیا ہے، اس کیس کی روح سے بھی اس سیل میں رکھنا کیا ان کو مناسب ہے؟ کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے، اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی قائد کو آپ نے دہشت گردوں کے ایک ڈیتھ سیل کے اندر آپ نے رکھا ہوا ہے. یہ کون سے جیل مینول کے مطابق ہے؟ پھر کمپلیٹ آئسولیشن میں آپ نے رکھا ہوا ہے. کمپلیٹ آئسولیشن جیل مینول کے مطابق ہے. پھر آپ نے ان کی اخبار کی ایکسس بند کی ہوئی ہے. یہ کون سے جیل مینول کے مطابق ہے؟ پھر آپ نے ٹیلی ویژن کی ایکسس بند کی ہے. کیا عمران خان صاحب سے، خیر بڑا لیڈر تو اس ملک میں نہیں آیا کوئی، یہ دوسری سیاسی پارٹیوں کے لیڈران آتے رہے ہیں، ان کے پاس یہ ایکسیسز موجود نہیں تھی؟ ان کو تو ایئر کنڈیشنز بھی لگوا کے دیے گئے تھے. کوئی اٹیچ واش روم نہیں ہے، واش روم بھی اسی سیل کے اندر موجود ہے. اور آپ نے دیکھا جب سپریم کورٹ میں جب کورٹ میں بات ہوئی تھی تو وہ جو تصویریں آئیں وہ آپ سب نے دیکھی ہوئی ہیں. کتابیں اگر تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر کتابیں اٹھانی پڑتی ہیں. ریڈنگ مٹیریل نہیں ہے. کورٹ کے احکامات ہیں کہ خان صاحب کے بچوں سے ریگولر ان کی بات کروائی جائے. کورٹ آرڈر موجود ہے، نہیں کروائی جا رہی ہے. اس پہ بھی ہم کورٹ کے اندر گئے ہوئے ہیں کہ یہ وائلیشن کی ہے، یہ آپ کے آرڈر کی جو ہے یہ کنٹیمپٹ ہے، یہ آپ کا آرڈر نہیں مان رہے ہیں. اور یہ ٹی وی پہ آ کے ہمیں مطلب چیک کریں کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. اور جو خان صاحب کو کھانا دیا جاتا ہے جیل مینول کے مطابق دیا جاتا ہے. یہ کو میاں نواز شریف کی طرح نہیں، سامنے اڈیالہ کے سامنے جو ہے وہ ایک ایم این اے گھر کرائے پہ لے چھوڑتا ہے اور وہاں سے صبح شیف آتا ہے جیل کے اندر اور وہ پوچھتا ہے کہ جناب آپ ناشتے میں کیا کھائیں گے، جناب آپ دوپہر کا کیا مینیو ہوگا لنچ کا، جناب رات کا کیا مینیو ہوگا. نہیں، عمران خان جو ہے وہ ایسے نہیں. عمران خان تو جیل مینول کے مطابق جو کھانا ہے وہ بھی پھر کیسے ہے اور کیسے نہیں وہ 10 دفعہ ہم تفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. اور یہ جب مذاکرات اس طرف چل رہی ہیں، آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہوا ہے. وہ عمران خان ہے، وہ روتا دھوتا نہیں ہے، وہ اس پہ پریشان نہیں ہوتا ہے. اس نے، آپ لوگوں نے تو جب مت بنایا ہوا تھا نا کہ مہینے سے اوپر نہیں چل سکے گا، وہ سارے مت توڑ دیے اس نے آپ کے. آپ کو تو نیند نہیں آ رہی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ آدمی اتنا عرصہ جو گزار گیا ہے، یہ جب باہر آئے گا تو ہمارے ساتھ ہوگا کیا. وہ کہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں جو معافی کے حوالے سے، جو بشرا بی بی نے بھی اپنی تقریر میں بتایا کہ خان صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی میں نے ان کو معاف کیا. مگر بہرحال پارٹی کے جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ جن کے ساتھ ہوئی ہیں وہ ان کے ذاتی معاملے ہیں کہ وہ کیسے کس کو معاف کریں گے. نہیں، مگر خان صاحب نے اپنی ذات کے حوالے سے یہ کہا. میں صرف یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو بلا جواز تھی. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے قیدیوں کی طرف. اٹک اور جہلم جیل میں ہمارے قیدیوں کے ساتھ، ناحق سیاسی قیدیوں کے ساتھ
पंजाब के सूबे के बच्चों के साथ, पंजाब के बच्चों के साथ, केपी के बच्चों के साथ, बलोचिस्तान के नौजवानों के साथ क्या रवैया रखा जा रहा है पंजाब की हुकूमत की तरफ से। पंजाब की जेलों के अंदर 10 बाय 10 के सेल में 40-40 लड़के रखे गए हैं। 10 बाय 10 के सेल में 40-40 लड़के रखे गए, और आपको पता है कि वहां कोई वॉशरूम अटैच नहीं होता है। जो बरामदे की कैपेसिटी है वो 30 से 35 लोगों की है, वहां पे 90 आदमी जो हैं वो रखे गए हैं। 90 लोगों को वहां बरामदों में रखा गया है। जेल मैनुअल के मुताबिक सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपने उन कैदियों को बाहर रखना है, नहीं निकाला जा रहा। ये कौन से जेल मैनुअल के मुताबिक है? सूरज नहीं देखते वो, सूरज वो तब देखते हैं जब आप उन्हें पेशी के ऊपर लेके आते हैं इस्लामाबाद अदालत में, वैन में। और वैन का भी सुन लें आप, 15-15 आदमियों की गुंजाइश वाली वैन में 50-50 आदमी, और पूरा दिन उनको घुमाते रहते हैं। गर्मी, धूप, ठंड, बारिश, वॉशरूम, रफा हाजत नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं जा सकते आप। यार वो इंसान है क्या? कैदियों ना हक कैद हैं, सियासी कैदी हैं। ये तो जो आपने बड़े बड़े दहशतगर्द या बड़े बड़े मुजरिम रखे हैं, उनको भी कानून और आईन ने हकूक दिए हैं, उनके भी कैदियों के हकूक हैं। और यहां इन बच्चों को सिर्फ आपने एहतजाज की मद में जो आप एक जुल्म कर रहे हैं इन बच्चों के साथ, पंजाब हुकूमत को कोई शर्म महसूस नहीं होती कि इनके जेल खाना जात का महकमा क्या जुल्म कर रहा है। वजीर आला रोज जो है वो बच्चों को लेक्चर देती नजर आती हैं। क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा कि उनके सूबे के अंदर इस मुल्क के बच्चों के साथ क्या रवैया रखा जा रहा है? ये दुश्मन बना रहे हो अपने तुम लोग, ये नफरतें पैदा कर रहे हो। ये बच्चे जब इन जेलों में से निकलेंगे वो कभी तुम्हारे लिए कोई नफरत के अलावा कोई और जज्बा लेके वहां से नहीं निकलेंगे। ये तुम लोग हो जो नफरतें बो रहे हो इन बच्चों के दिलों के अंदर। ये कोई इंसानियत नहीं है। और दूसरी तरफ खाना जो इन्हें दिया जाता है गंदा गलीस, मतलब है कोई इंसानों के खाने वाला खाना नहीं है। बच्चे कंप्लेंट करते हैं जिस वक्त वो आते हैं, और मेजॉरिटी बच्चे बीमार हो चुके हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है उनको, ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया जा रहा है। बीमार आते हैं गाड़ियों में, डॉक्टर की एक्सेस की इजाजत नहीं देते हैं। क्यों भाई, क्या उन्होंने गुनाह किया है ऐसा? क्यों ये जुल्म कर रहे हो अपने पाकिस्तानियों पे? क्यों जुल्म कर रहे हो अपने बच्चों के ऊपर? इसी बीमारी की हालत में वो बेचारे पेशियां भुगतते हैं और बीमारी यहां से वापस चले जाते हैं। और यहां से याद आया कि इमरान खान साहब को भी डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर की एक्सेस नहीं देते हैं। नहीं यकीन हमें तुम्हारे डॉक्टर्स के ऊपर जो तुम्हारी मर्जी की रिपोर्टें लिखते हैं। और इसके लिए भी हम कोर्ट गए कि उनका अपना जाती मौलिद जो है वो इसमें सामने आना चाहिए। अब ये बड़ा अहम था कि ये आपको पता चले कि अटक में और जेलों में क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। बुशरा बीबी के हवाले से एक मुनज़्ज़म तौर पे ख़ानदान, जो इमरान खान साहब का फैमिली ख़ानदान है, पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक जो है एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है। पता नहीं ये इसमें से क्या निकालना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कभी कहते हैं मुदाखलत हो रही है, कभी कहते हैं क्या हो रहा है। ओ यार, कोई काम करो, जाके कोई काम ढूंढो अपने लिए। हमें पता है कि तुम फॉर्म 47 की हुकूमत हो, हमें पता है कि तुम मैंडेट चोर हो, बैठे हो ना, काम ढूंढो अपने लिए। फजूल चीज़ों में वक्त ज़ाया ना करो। इस कौम के पास तुम्हारे इन चोंचले और शोशे सुनने का और उस पर तवज्जो देने का वक्त नहीं है। तो हम इस किस्म की तमाम जो खान साहब की फैमिली के अगेंस्ट कैंपेन चल रही हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, उसको रद्द करते हैं और हम इन्हें कहेंगे कि आप शर्म करें। दूसरी जो अहम बात है वो आजकल पता नहीं क्या हुआ, बड़ा अरसा खामोशी रही। मैं पिछले 1-2 दिनों से देख रहा हूं कि कुछ ज़्यादा ही चमक दमक के साथ जो है वो पंजाब से आवाज़ें उठने लग गई हैं। एक करप्ट, गैर संजीदा, फस्ताई, जबर से भरी हुई नालायक हुकूमत है पंजाब के अंदर। और वो बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों के हवाले से। वो कहते हैं कि आग नहीं लगानी, ये नहीं करना। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे बच्चे, पाकिस्तान के नौजवान, तहरीक इंसाफ के नौजवान, ये पुरअमन सियासी वर्कर हैं। इनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी तोड़ फोड़ से और किसी चीज़ को आग लगाने से। गुमराह मत करें आप लोगों को, क्योंकि लोग गुमराह होंगे नहीं आपसे। लोग आपकी बातों पे यकीन नहीं करते हैं। और याद रखिएगा, इनकी साजिश है ये जो बार बार कहते हैं ना, दूर रहो, सियासत से दूर रहो, इस चीज़ से दूर रहो। ये पाकिस्तान में आम तबकात को, खुसूसन नौजवान नस्ल को सियासत से दूर रखना चाहते हैं, अपनी इजारादारियां कायम रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो नौजवान जो अवेयरनेस रखता है, वो नौजवान जो देख रहा है, हक और सच की जंग लड़ना चाहता है,
کیا جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ نوجوان اس تحریک سے دور رہیں؟ نوجوان تو ہر تحریک کی روح رواں ہوتے ہیں، جان ہوتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان اس سے دور رہیں۔ ہمارا نوجوان، پاکستان تحریک انصاف کا نوجوان، وہ شعور کی اس سطح پہ ہے جہاں پہ یہ فارم 47 کے مینڈیٹ جوکر کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہمارا نوجوان شعور کی اس سطح پہ ہے آج۔ اور پھر تضحیک امیز باتیں کی جا رہی ہیں، جو ناحق سیاسی قیدی ہیں ہمارے بچے جیلوں میں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے لاہور کی سرکاری تقریبات میں وزیر اعلیٰ کی طرف سے۔ تو تضحیک امیز باتیں کرنے کی بجائے آپ کہہ دیں نا، کہہ دیں کہ ہاں تضحیک کی کیا بات ہے، ہم تو دیکھو نا، ہم تو تم پہ گولیاں بھی برسائیں گے، ہم تو تمہارے سروں پہ گولیاں بھی چلائیں گے، ہم تو تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ کھل کے بات کریں نا، جو آپ نے کیا وہاں پہ، جو قتال آپ نے کروایا، جو آپ کے وزیر اعظم کے آرٹیکل 245 کی وجہ سے ہوا، کھل کے بات کر دیں کہ آپ نے یہ کیا۔ آپ مذاق اڑاتے ہیں۔ آج میں نے وزیر اعلیٰ کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی جانوروں کے علاج کی بات کر رہے ہیں، وہاں سیاسی پارٹیوں کا بھی علاج کریں گے۔ کچھ گفتگو کرنے سے پہلے بندہ یہ سوچ لیتا ہے، کم از کم، بے شک فارم 47 اور مینڈیٹ چوری سے ہی آپ اس عہدے پہ بیٹھے ہیں، کہ اس عہدے کے شایان شان گفتگو کیا ہے؟ آپ سیاسی ورکروں کو تھریٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے آگے کم کیا ہے؟ آپ ہمارے سیاسی ورکروں کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو جو ان کے گھروں میں چھاپے مار کے بغیر وارنٹس کے ان کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، ابھی آپ اس کو علاج نہیں کہتے ہیں؟ کیا جو لوگوں کو بچیاں اٹھا لیتے ہیں، سیاسی لوگوں کی، ایم این ایس کی فیملی کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں، ایم پی ایس کی، ہمارے تنظیم کے لوگوں پہ، میرے خیال میں شاید یہ اسی علاج کی طرف جو ہے وہ ریفر کر رہی تھی۔ لوگوں کے کاروبار بند کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ریڈ کرتے ہیں تو گاڑیاں توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کون سے قانون اور کون سی آئین کے اندر لکھا ہے کہ آپ پاکستانیوں کی پراپرٹی کو جو ہے وہ ڈیمیج کریں؟ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، خواتین کو جو ہے جعلی کیسز کے اندر کرتے ہیں۔ تو یہ اس علاج کی بات کر رہی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے میرے خیال میں یہ نیا علاج جو آپ لوگوں نے کیا ہے لوگوں کا، یہ جو گولیاں برساتے ہیں آپ لوگ ان پہ، یہ بھی شاید آپ اسی علاج کی بات کر رہی ہیں۔ تو یہ وزیر اعلیٰ جو پاکستان کے عوام کو اور پنجاب کے سیاسی ورکرز کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کا علاج کریں گے، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس قسم کی گفتگو سے باز رہیں۔ سیاسی لوگوں کے منہ سے ایسے پرتشدد الفاظ اچھے نہیں لگتے ہیں، اور جب آپ ہمارے ورکر کو کہتے ہیں کہ وہ احتجاج کے دوران اس قسم کے کام کرتا ہے جو کہ وہ نہیں کرتا، اس کا کسی تشدد سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو سب سے پہلے آپ خود معافی مانگیں۔ سپریم کورٹ پر حملے کی معافی مانگیں۔ وہ جو نیب کے دفتر کے اوپر آپ نے پتھراؤ کرایا خود اپنی سرپرستی کے اندر، پہلے خود اس قسم کے کام کریں، اس کے بعد خیر میں تو سمجھتا ہوں اس کے بعد بھی آپ لوگوں کا حق نہیں بنتا ہے۔ آپ لوگوں کو پنجاب کے اندر غربت اور مہنگائی کی وجہ سے لاکھوں بچے، دس از آن ریکارڈ، لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں، نہیں جا رہے ہیں اسکولوں کے اندر۔ اور آج ایک ذکر ہوا، اور یہ سڑکوں کے اوپر اعتراض ہوتا ہے، مطلب ہے کہ رنجیت سنگھ سے بڑا دور گزرا ہے آپ کی فیملی کا پنجاب پہ اقتدار کا، چچا، والد، چچا، فیملی، اپنی پارٹی کے لوگ، اور اتنے 35 سال 30 سال کے بعد آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابھی پنجاب میں ترقی کا راز جو ہے وہ سڑکوں میں مضمر ہے۔ ہم اس پہ کوئی انٹلیکچوئل بحث نہیں کرنا چاہتے، مگر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ اتنے سالوں جو کچھ آپ نے کیا ہے، اور یہ اسموک کے حوالے بہت سی چیزیں ہیں، اس کے اوپر علیحدہ آپ سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اب آپ سے ریگولر کریں گے۔ اگر وہاں سے کسی کو بڑا ریگولر شوق ہے تو انشاءاللہ یہاں سے ان کو ریگولر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ریگولر جواب جائے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ آپ کی گورننس ہم سے چھپی ہوئی ہے، یہ نہ سمجھے کہ پنجاب میں جو کرپشن ہو رہی ہے اور فسطائیت ہو رہی ہے، اسے گورننس کہتے ہیں، کہ پولیس سے بدماشی کروائی جائے، پولیس سے لوگوں کے کاروبار بند کروائے جائیں، پولیس سے سیاسی ورکر کو جو ہے مار پیٹ کروائی جائے، پولیس سے جعلی مقدمات بنوا کے سیاسی ورکر کو گھٹنے ٹکوانے کی کوشش کی جائے، اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹ استعمال کیے جائیں تاکہ لوگ اپنی وفاداریاں تبدیل کر سکیں۔ اس قسم کے گندے کام کرنے والی سیاسی پارٹیاں پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہتی ہیں کہ تم یہ کرو اور تم یہ نہ کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سیاسی پارٹیاں جو اس فسطائی حکومت کا حصہ ہے، جو خود فسطائی حکومت ہے، ان کا منہ ہی نہیں ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو کسی بھی قسم کا تانا دینے کا۔ تو میں
یہ سمجھتا تھا کہ یہ چیزیں بڑی اہم ہے, یہ ضروری ہے, ہم ان کی مذمت بھی کرتے ہیں, ان کا جواب بھی دیں گے. مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان صاحب سے ملاقات بہت اہم ہے اور وہ ہونی چاہیے, اور وہ بہتر ہے کہ وہ تیسری نشست سے پہلے ہو جائے, اور ہم ہر قسم کے پروپیگنڈے کا جو بھی ہوگا اس کا ان کو برابر جواب ملے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر جو یہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے علاج والی بات جو ہے وہ مجھے بار بار یاد آ رہی ہے. آپ سب کو اپنے ذہنی علاج کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو ذہنی پستی ہے یہ آپ کو وہاں تک لے گئی ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہو کے پاکستان کے عوام کو, ان کے بچوں کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, تشدد کی دھمکیاں دے رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ذہن کا علاج ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہن کا علاج 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے کر دیا تھا. رہا سہا علاج جو ہے وہ اپنی خاطر جمع رکھیے. جس وقت یہ چیزیں سامنے کھلیں گی, کچھ عرصہ آگے آپ کو چیزیں نظر آئیں گی, یہ عوام آپ کو پاکستان میں چھپنے کی جگہ نہیں دے گی, اور جہاں آپ کے کاروبار ہیں, جہاں آپ کے فیملیز ہیں, آپ وہیں جائیں گے ان کے پاس. سو اس لیے احتیاط کریں. تھینک یو ویری مچ جی. ایک دو ایشوز پہ بات کریں گے شاید خٹک صاحب, اینڈ دین ویل اوپن دا ہاؤس فار دا کویسچنز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شیخ وقاص صاحب نے بڑی تفصیلی بات کی, لیکن میں مختصر بات کروں گا. اور صرف آج کل ہمارے میڈیا کے دوست اسپیشلی 8 بجے کے ٹاک شوز میں وہ بار بار ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں یا مذاکرات میں جو ہمارے مطالبات ہیں, تو چونکہ ہمارا مین جو مطالبہ تھا یا تحریک انصاف کا جو 8 فروری کا الیکشن ہوا اس کے حوالے سے جو ہمارے تحفظات تھے مینڈیٹ چوری کے حوالے سے, تو سوال کرتے ہیں کہ کیا مذاکرات میں بیٹھنے کے بعد آپ لوگ یہ سوال چھوڑ دیں گے کہ یہ مینڈیٹ چور ہے؟ تو جواب ہے بالکل نہیں, یہ بالکل مینڈیٹ چور ہے. انہوں نے ہمارا اور تحریک انصاف اور عمران خان کا مینڈیٹ چرایا. کیا مذاکرات میں بیٹھنے کے بعد تحریک انصاف یہ سوال کرنا چھوڑ دے گی کہ گولی کیوں چلائی؟ تو جواب بالکل نہیں چھوڑے گی, اور یہ سوال ہم بار بار کرتے رہیں گے کہ گولی کیوں چلائی. نمبر 3 سوال کرتے ہیں کہ کیا جب سے آپ مذاکرات میں بیٹھنا شروع ہوئے ہیں تو کیا یہ لوگ کرپٹ نہیں ہے؟ تو جواب یہ لوگ بالکل کرپٹ ہیں. انہوں نے بالکل ہمارے پاکستانی قوم کا پیسہ چرایا ہے. انہوں نے ہماری ہی پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر لندن میں, میفر میں, اور ابھی دبئی جو لیگز آئی ہے, انہوں نے ہمارے پاکستانی قوم کے پیسوں کے اوپر محلات بنائے ہیں. یہ تمام سوالات آج بھی ہم ان سے کرتے رہیں گے. ہاں, مذاکرات کے لیے یہ کیوں تیار ہوئے؟ بنیادی سوال یہ ہے, اس لیے ان کو لگتا تھا کہ ہم مذاکرات کی آفر کریں گے تحریک انصاف کو, اور تحریک انصاف پیچھے ہٹ جائے گی. عمران خان صاحب اور تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہوں گے, اور ہم دوبارہ میڈیا میں شوشہ چھوڑ دیں گے کہ جی دیکھیں ہم تو مذاکرات چاہتے ہیں اور تحریک انصاف مذاکرات سے پیچھے جا رہی ہے. ابھی ان کے جمہوری اور غیر جمہوری رویے جو ہے یہ ہم قوم کے سامنے لائیں گے. اور یہ مریم نواز جو بار بار کہہ رہی کہ جی میرے نوجوان, یاد رکھو مریم نواز, آپ کی قابلیت صرف یہ ہے کہ آپ نواز شریف کی بیٹی ہو. بلاول بھٹو کی قابلیت یہ ہے کہ وہ آصف علی زرداری کا بیٹا ہے, لیکن شاید خٹک, مراد سعید, مینا خان, سہیل آفریدی, ایسے بے شمار نوجوان, ہمارے فارجہان بھائی, ہم سیلف میڈ لوگ ہیں, ہم وہ باشعور نوجوان ہیں جنہیں عمران خان نے موقع دیا, اور آج الحمدللہ ہم پارلیمنٹ کے اندر, آج آپ لوگوں کے سامنے, میڈیا کے سامنے سیلف میڈ لوگ, سیلف میڈ نوجوان, آج ہم میڈیا کو, اپنے ملک کو جو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کل کو آپ کا بیٹا اور چیف منسٹر بنے, ایک شہباز شریف کا بیٹا چیف منسٹر بنے, کبھی آصف علی زرداری کا بیٹا چیف منسٹر پرائم منسٹر بنے. یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے. یہ ملک ہمارا ہے, یہ ہمارے نوجوانوں کا ہے, اور انشاءاللہ یہ نوجوان جو ہے یہ آپ لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. شکریہ. تھینک یو. یو ول اوپن دا ہاؤس فار دا کویسچنز. ہمیں ایسا لگ رہا ہے اوبیسلی کہ آپ کی جو کمیٹی ہے اس کے پاس بھی اختیار نہیں ہے, اور بار بار جانا پڑ رہا ہے بانی پی ٹی اے عمران خان. تو وائی ناٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہے, حکومت جن سے پوچھ کے آپ کے پاس بیٹھتی ہے, تو وہ اور عمران خان دونوں آپس میں جیل میں بیٹھ جائے اور آپس میں بات کرے, نہ آپ کی کمیٹی اور نہ حکومت, تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ آپس میں بیٹھ جائے؟ نہیں, میں یہ نہیں سمجھتا, اور میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں.
ہماری کمیٹی کیا وزیر اعلیٰ کے پی اس میں پل کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور بانی کے درمیان؟ نہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کی بات کی طرف آتے ہوئے آپ نے جو کہا میں نے بڑا واضح کر دیا، اس میں کوئی بات نہیں. آپ کی بات کی طرف آتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب بات ہے اور ایسے ہونا چاہیے. ہاں، رانا ثناء اللہ کی ایک سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی ہوگی جس کا مفہوم میں آپ بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کی اپروول سے، ان کی اجازت سے اور ان کے ساتھ ہی بیٹھیں گے. آپ کو یاد ہوگا مذاکراتی کمیٹی کے بیٹھنے سے پہلے کی بات ہے. جہاں تک اختیار کی بات ہے، ہماری کمیٹی پوری با اختیار ہے. مگر آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ با اختیار لوگ آپس میں مشاورت نہیں کرتے؟ یہ تو سنت ہے. اگر آپ کسی چیز پہ اڑ جاتے ہیں، آپ جتنے مرضی با اختیار ہیں، آپ جتنے مرضی طاقتور ہیں، اگر آپ اپنے کسی بزرگ سے یا اپنے قائد سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ عین سنت کے مطابق ہے، حالات کا تقاضا بھی ہے اور اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. جی یہ بتائیے گا کہ مذاکرات یا صلح کا یہ اصول ہے کہ 3 سٹیپ اگر آگے آپ نے جانا ہے تو 2 سٹیپ کبھی کبھی پیچھے بھی جانا پڑتا ہے تاکہ مذاکرات یا صلح صفائی جو ہو وہ کامیاب ہو جائے. تو آپ کیا اپنے مطالبات کے حوالے سے کسی بھی مطالبے کو قربان کرنے کو تیار ہیں؟ میں آپ کو تھوڑی سی تصحیح کر دیتا ہوں. یہ صلح والی بات جو ہے نا، وہ یہ مناسب نہیں ہے. ہم ان مذاکرات سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم 26 کے شہداء کے لیے انصاف چاہتے ہیں. ہم اسیروں کے لیے انصاف چاہتے ہیں. ہم جو کچھ لوگ مسنگ ہیں ان کے حوالے سے معلومات چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ نے ظلم اور جبر کیا ہے ان کا انصاف ہونا چاہیے، ان لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. ہم صلح کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں. اور انصاف کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ انصاف کے تقاضوں میں کے حوالے سے اگر کوئی چیزیں ہیں، اگر آپ انہی سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو انصاف ممکن نہیں ہو سکے گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. کیا ہم نے کہا کہ آپ ہمیں باہر نکال دیں؟ ہم نے تو کہا کہ آپ جب ہم کہتے ہیں کہ اسیروں کو رہا کریں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جوڈیشل پروسیس کے اوپر اثر انداز نہ ہوں. یعنی کہ ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو دوبارہ خط نہ لکھنا پڑے. یعنی کہ اے ٹی سی پنڈی، اے ٹی سی اسلام آباد اور اے ٹی سی سرگودا کے ججوں کو خط نہ لکھنا پڑے اپنی سیفٹی کے لیے. وہ یہ نہ کہیں کہ ہم پہ لوگ اثر انداز ہوتے ہیں ہم سے. اور کچھ ایسے ججز ہیں جنہوں نے جیسے ہی سزائیں سنائی اگلے دن ضمانتیں نہیں، ان کو اگلے دن ہی وہاں سے فارغ کر دیا گیا. آپ کے علم میں ہے یہ ساری چیزیں. تو ہم ڈیل نہیں مانگ رہے ہیں، ہم اپنے لیے ذات کے لیے کوئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں کہ ہم نے صلح کرنی ہے اور ہر چیز گڈی گڈی ہو جائے گی. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نفرتیں آپ کے اس قتال کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہیں، جو کل بڑے تناور درخت اگر بن گئے تو وہ قوم کے لیے، اس ملک کے لیے بڑے تباہ کن ہوں گے. اس سے پہلے کہ وہ نفرتیں ہم بھی نہ ختم کر سکیں واپس آ کے، بہتر ہے کہ آپ ان کو انصاف دے دیں. اور وہ انصاف ضروری ہے اور وہ آپ کو دینا پڑے گا. اور اس کے لیے ہم نے کوئی بندوق نہیں رکھی کسی کے سر پہ. ہم نے کمیٹی فارم کی، خود کی. کہتے تھے کہ یہ مینڈیٹ چور ہیں، کہتے تھے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے. مگر آپ دیکھیں کہ جب یہ قتال والا معاملہ ہوا اور خان صاحب نے دوراندیشی سے کام لیتے ہوئے ایک اسٹیٹسمین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے خود کہا کہ یہ کریں. اب آپ دیکھیں اگر ضد کرنی ہوتی تو پھر یہ جو ریٹن معاملہ جو مطالبات لکھنے والی بات ہے تو اس پہ خان صاحب بڑھ جاتے. یہ سیٹ کہ نہیں آپ لکھے دے دیں. تو وہ آپ ایسے ہی سمجھے کہ شاید ہم جو باہر بیٹھے ہیں ہماری شاید پوزیشن اس کے اوپر سخت تھی کہ نہیں ابھی ملاقات نہیں کرائیں گے تو نہیں لکھ کے دیں گے. خان نے کہا نہیں آپ لکھ کے دے دیں. سو ہمارے لیے تو آپ یہی سمجھیں کہ یہی پوزیشن سے ایک سٹیپ بیک ہے، مگر ہم کسی شرط ورط سے باہر پیچھے نہیں آئیں گے. یہ 2 چیزیں ہیں اور یہیں پہ ہے. کیوں لکھ کے نہیں دے رہے تھے؟ کیا ایسا ہے کہ آپ جو ہمیں میڈیا پہ بتا رہے جو بڑے بڑے مطالبات ہیں یہی آپ کو لکھنا تھا؟ کیا اس طرح ہے کہ کچھ اور بھی آپ کے مطالبات؟ نہیں، ہم نے سمجھا کہ بہتر ہے کہ اس پہ مشاورت ہو جائے خان صاحب سے. الفاظ جو ہوتے ہیں اس قسم کے معاملات میں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جو چیز لکھی جائے گی میرے بھائی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوگی. ہم کوئی بیک ڈور کام نہیں کر رہے ہیں جو آپ سے چھپائیں گے. جو ان کو دیں گے اس کی کاپی آپ کو بھی دیں گے. آج عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کا دن تھا، لیکن 1.5 سال میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ نہ کوئی فیملی ممبر گیا ان سے ملاقات کرنے اور نہ ہی کوئی وکیل گیا. تو یہ کیا وجہ ہے؟ آج ملاقاتوں کا دن تھا، کوئی بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تک نہیں. میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی وکیل نہیں گیا. یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود روکتے ہیں اور خود تنگ کرتے ہیں. وہ جو لسٹیں ہیں ان کے اندر جیلر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے آگے پیچھے کر دیتا ہے. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا. یہاں پہ تو لوگ ہماری پارٹی میں مر رہے ہیں خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے. اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس پہ عدالت میں جاتے ہیں لوگ، آپس میں لڑ پڑتے ہیں کہ یار آج میں نے جانا ہے تم نے نہیں جانا. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ہمیں تو ویسے ملنے بھی نہیں دیتے نا. ایم این اے اس کو تو سیاسی ملاقاتیں ویسے بند کی ہوئی ہیں انہوں نے. عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ ہم اس چور حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا. وہ کیا وجہ دی تھی کہ ان چوروں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑا؟ کہ ہم نے ان لوگوں سے مذاکرات کرنے ہیں کہ جو بااختیار ہیں.
اور کیا یہ نہیں سمجھے زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے تک گئے تھے, مزید مظاہرے وہ نہیں کر سکتے تھے, تو وہ وقت گزارنے کے لیے یہ مذاکرات پہ عمل کیا گیا. اگر آپ تھوڑی دیر آخری کوشچن یہ کرتے ہیں کہ اینٹی کرپشن کی آپ نے بات کی کہ پنجاب میں اینٹی کرپشن کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کی حکومت میں تو اینٹی کرپشن آپ کی پارٹی کے لوگوں کے خلاف استعمال. مجھے آپ سے اسی سوال کی توقع تھی. لیٹ می رسپونڈ ٹو دیٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے تو آپ کو یہ جواب میری اس گفتگو میں مل جاتا کہ کیوں ہم مینڈیٹ چوروں کے اور کیوں فارم 47 کی حکومت کے خلاف جن کے تھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا. نہ پی ٹی آئی والے تھکے تھے, نہ تھکے ہیں اور نہ تھکیں گے. آپ کو ہمارے نوجوانوں کی اور عمران خان کے چاہنے والوں کی میرے خیال میں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے, اس جذبے کا. یہ تھکنے تھکنے والے لوگ نہیں ہیں جو ڈی چوک میں گولیاں چل رہی تھیں اور اس کے باوجود بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. اگر آپ انہیں یہ کہیں کہ وہ تھک گئے تو یہ تھوڑی سی ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. ہم نے وجہ بتا دی ہے کہ وجہ 26 وجہ یہ قتال ہے جس سے اس معاشرے کے اندر وہ جو آرٹیکل 245 وزیر اعظم نے لگا کے قتال کروایا ہے, اس معاشرے میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. سیاست دانوں کا اور قائدین کا کام صرف اپنی باری اور اپنے الیکشن کے لیے لڑنا نہیں ہوتا, ان کو سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے اور ملک کے مستقبل کے لیے بھی ہے. تو ہم نے اس حوالے سے عمران خان صاحب نے آگے بڑھ کے میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ونڈو آف اپرچونٹی کریٹ کی کہ یہاں بیٹھو, اس پہ بات کرو. ڈیل نہیں کی ہم نے, کوئی زیول نافرمانی اس سے نتھی نہیں کی. آپ نے کل خان صاحب کی بات سنی ہوگی, انہوں نے اپنے کیس کا فیصلہ القادر کا جعلی کیس, بوگس, پلے ہی کچھ نہیں اس کیس کے, اس کے فیصلے کو بھی اس سے نتھی نہیں کیا. اگر ہم نتھی کر دیتے تو آج آپ سوال کر رہے ہوتے جی آپ نے ڈیل نہیں کی جی کیس کے حساب نہیں. سو یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ مستقبل میں یہ نفرتیں اتنی آگے نہ چلی جائیں. اور انصاف مانگ رہے ہیں بار بار, آپ اس بات کو سمجھیں, ہم اس پہ بار بار پریس کر رہے ہیں کہ ہم شہداء کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں. اگلا سوال اینٹی کرپشن کا جو ہے, دیکھیں پھر شاید آپ پنجاب کی روٹین کو فالو نہیں کرتے کہ پنجاب کی روٹین کیا ہے. اینٹی کرپشن جعلی کیسز بناتی ہے, لوگوں کے گھروں میں ریڈز کرتی ہے, لوگوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کرتی ہے, ان کی فیملیز کو ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور پھر انہیں کہتی ہے کہ آپ پارٹی تبدیل کریں, آپ دوسری پارٹی میں جائیں. میں نہیں سمجھتا کہ کے پی کے اندر اینٹی کرپشن نے کسی کو اٹھا کے کہا ہے کہ تم پارٹی تبدیل کرو. نہیں, میرے پاس ایسی کوئی علم نہیں ہے. جہاں تک آپ نے جن کیسز کی طرف آپ بڑی شرارتاً آپ نے ریفر کیا ہے, وہ آپ بھائی ہیں ہمارے, وہ کیسز ایسے نہیں ہیں. ایون چیف منسٹر ہم سیلف جو ہیں ان کے اوپر پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دور کے کیسز رجسٹر تھے جن پہ ان کی بیل ہوئی تھی. اسی طرح کے پرانے کیسز موجود تھے. اس کو میرے خیال میں اس کو کوئی ہمیں سیاسی رنگ دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ جن بھائیوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کے معاملات بھی ٹھیک ہیں اور ہائی کورٹ نے اس کو فارغ بھی کر دیا ہے اور چیف منسٹر کے ساتھ بھی ان کی بات ہو چکی ہے. سو آپ پنجاب کا کے پی کی اینٹی کرپشن سے کمپیریزن کر رہے ہیں, آپ اپنے صوبے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں, ایسے نہ کریں. اپنے اینٹی کرپشن کے محکمے کے ساتھ یہ نہ کریں. پاکستان میں بڑا مسئلہ, اگر ہم ریسنٹ ہسٹری دیکھیں سیاہ کے بعد, سیم پیج ایک بڑا مسئلہ ہے جو کسی کو وقت یہ پیج پڑھ سکتا ہے. تو یہ پیج تو پھٹ جاتے ہیں, آپ دیکھا نہیں, تو یہی نا, تو یہ ہر 2 سال بعد پھٹ جاتے ہیں. موجودہ حکومت کا سیم پیج کب تک پڑھنے کا؟ اس حکومت کا سیم پیج نہیں, اس حکومت کا رجسٹر ہی پھٹنے والا ہے. آپ پیج کی بات کر رہے ہیں, یہ کتاب ہی غائب ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ.